اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے، اگر کوئی پاکستان کو بتانا چاہتا ہے، ہمارے دوستوں کے درمیان مذاکرات شروع ہیں پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کا نقطہ یہ ہونا چاہیے، مذاکرات کا نقطہ یہ ہونا چاہیے جس طرح عمران خان نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ فلانا 26 نومبر اور 9 مئی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے. یعنی ہم سے میرے مراد شہباز، ہم سے میرے مراد ہمارے ملٹری کے لوگ، ہم کیوں اپنے ججوں سے نالاں ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بناتے؟ اور یہ جو فوجی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، خدا گواہ نہ انہوں نے مجھے کہا نہ کسی نے مجھے کہا، یہ جو فوجی عدالتوں میں عام انسانوں کی ٹرائلز ہو رہی ہیں، بھائی کوئی یہاں ہمارے سے لگا ہے یا کوئی کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں؟ ہماری عدالتیں ہیں. اور جب ایک پارٹی کا لیڈر خود کہتا ہے، زیر حراست ہے، کہ بھائی ججوں کے ذریعے 9 مئی اور 26 کی تحقیقات کرو، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. لوگوں کو ابھی میں نے کبھی دنیا میں ایسے ملک نہیں دیکھا جو اپنے لوگوں کے جذبہ حریت کو کوٹے، جذبہ حریت کو ڈنڈے مار کے خراب کرے. پرسوں سزا دی، کل بیان تھا کہ جی فلانوں نے معافی کی درخواست کر دی، ہم نے معاف کر دی. بہت کوئی بادشاہی ہے؟ کوئی 6ویں صدی کا وہ ہے کہ کل ایک مجرم تھا، آپ نے اسے 25 سال جیل دے دی. آج آپ کی شاہانہ عدل جہانگیری اس میں آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے معاف کر دیا. یہ مذاق ہے پاکستان کے ساتھ، مذاق ہے یہاں کے عوام کے ساتھ، مذاق ہے جمہوری اس کے ساتھ، آئین کے ساتھ، سب کے ساتھ. ہمارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، پہلا سوال اس ملک کا یہ ہے کہ یہاں ایگزیکٹو کے اختیارات کس کے ہوں گے؟ میرا کوئی نہ ماموں ہے، نہ ماموزاد ہے، نہ خالہ زاد ہے، نہ چچا زاد ہے. آئین اس کا وہ ہے، اسپوکس مین ہے، اسپوکس آرگن ہے. آئین کہتا ہے کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہوگی، اس کا وزیر اعظم ہوگا، اور فلانا فلانا ادارے اپنے اپنے اس میں فریم میں. جو ادارے فریم توڑ رہے ہیں اصل میں وہ پاکستان کی بنیادوں سے کھیل رہے ہیں. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کسی کی بولی نہیں سمجھتے. آپ کا گھر انڈیا کے بارڈر پہ، میرا گھر افغانستان کے بارڈر پہ، ان کا گھر یہاں. ہم کو جو چیز اکٹھے رکھے ہوئے ہے وہ کنسٹیٹیوشن، اس کنسٹیٹیوشن کو درخور اعتنا نہ سمجھا، اس کنسٹیٹیوشن کا مذاق اڑانا، اس کنسٹیٹیوشن کو کاغذ کا ٹکڑا پھینک دینا، یہ اس ملک کی بنیادوں سے کھلواڑ کی بات ہے. اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہو رہا ہے روس اور اس کے ساتھ یوکرین میں، کیا ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کل یہاں یہ ہمارا ملک ویسے بھی اندرونی طور پہ بہت سخت کمزور ہو گیا ہے، بہت سخت کمزور ہو گیا ہے. اس کو بچانے اور چلانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، آئین کو بحال کریں. لوٹا ہوا، چوری کیا ہوا مینڈیٹ اس پارٹی کے حوالے کر دیں. مذاکرات پھر ہوتے نہیں. بچے کے دعائیں ہم کریں گے، مذاکرات ہو رہے ہیں. کہاں کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت جس سے میرے دوست مذاکرات کر رہے ہیں، کیا وہ جائز حکومت ہے؟ کیا وہ لیجیٹیمیٹ ہے؟ جو کر رہے ہیں بسم اللہ ہم دعا کریں گے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کی کوئی وہ نہ ہو. پلیز بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں، خان صاحب نے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے، بلکہ چند باتیں کی ہیں مہم. ایک یہ ہے کہ پاکستان صرف اور صرف آئین کے مطابق چل سکتا ہے اور رول آف لا کے ذریعے چل سکتا ہے. اگر آئین پر عمل نہیں ہوگا، آئین کے مطابق قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ پاکستان نہیں چل سکتا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب آئین پاؤں تلے روندا گیا اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، اس کا تقدس پامال کر دی گیا، پاکستان کس قدر مشکلات کا شکار ہو چکا ہے. ہر قسم کی بحران یہاں موجود ہے پاکستان میں. سیاسی بحران ہے، معاشی ہے، سماجی ہے، امن و امان کا بحران ہے، اخلاقی اور سوشلی، ہر قسم کا بحران یہاں موجود ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ اس حالت میں کیا پاکستان، یہ جو حکمران ہمارے پر مسلط ہیں، اس پاکستان کو چلا سکتے ہیں، بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں. ان کا ہر گزرتا ہوا دن بحرانوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ مسئلے سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ابھی تک آپ نے رجیم چینج کیا، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم 2 آ گیا،
اور فیلئر کو کیا کیا انہوں نے ری انفورس کیا, اسٹریٹجی غلطی کی اور نالائقوں کو مسلط کر دیا اور پاکستان تباہ کر دیا اپنے لیے, اپنے چند روز کے اقتدار کے لیے. یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ایک آدمی طالع عظمات ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا اقتدار باقی رہے, زیادہ عرصہ چلے, تمام کی تمام چیزوں کو بلڈوز کر دیا جائے, قانون, آئین, سارے ادارے. اب دیکھ لیں سب سے خطرناک کام جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ تینوں جو پاکستان کی مقننہ ہے, عدلیہ ہے اور مجریہ ہے, یہ مستقل ہونے چاہیے, لیکن پاکستان کی عدلیہ کا استقلال ختم ہو گیا ہے. جب عدلیہ کا استقلال ہی نہ رہے, وہاں سے انصاف کہاں سے دے گی؟ وہ ایڈمنسٹریٹیولی مینج ہو رہی ہے, انتظامیہ کے انڈر کر دی گئی ہے, اس کا استقلال ختم. جج ان کی نگاہوں کو دوسروں کی طرف دیکھیں کہ کون ہمیں اپوائنٹ کرے گا, کیسے ہوگا. بالآخر پاکستان کے آئین کے خلاف عدلیہ کا استقلال ختم کر دیا گیا ہے, اور جو آئینی ترامیم بھی کی گئی ہیں اس نے بنیادی طور پر آئین کے ڈھانچے کو, جو آئین بنانے والوں کو بنیادی نظریہ تھا, اس کو بھی ختم کر دیا ہوا ہے. وہ آئین نہیں رہا ہے اب جو ہمارے ایلڈرز نے اور اسلاف نے بنایا تھا. لہذا پاکستان نہیں چل رہا ہے. کوئی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھسیٹنے کے قابل بھی نہیں رہا پاکستان. اب ہر چیز تباہی و بربادی کی نشانی, اس پر نشانیاں موجود ہیں. یہ کام کوئی مسئلہ ہے ڈاک بیس پر چلایا جا رہا ہے پاکستان, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, اور پاکستان دیکھ لے کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا انہوں نے. اگر پاکستان کا آئین ہوتا, قانون ہوتا, تو جنہوں نے 8 فروری کو الیکشن جیتا تھا ان کے حوالے کیا جاتا پاکستان. جب بھی کوئی حکومت عوام میں اپنی جڑیں نہیں رکھتی, کوئی سسٹم جڑیں نہیں رکھتا, عوام اس کے ساتھ نہیں ہوتے. پاکستان کے عوام کا اعتماد ہمارے سسٹم پر اٹھ چکا ہوا ہے, کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے, حتیٰ مایوسی اور ناامیدی کا لوگ شکار ہیں. اور جو سسٹم اور جو نظام اور حکومت عوام کا اعتماد کھو بیٹھے, وہ کبھی بھی بحرانوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, بلکہ بحران پیدا کرتی رہتی ہے, اور وہ سسٹم نہیں چل پاتا. ابھی حالت ہماری یہی ہے, ہم دنیا کے تحولات میں irrelevant ہیں, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس وقت دنیا میں. اور ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, داخلی طور پر تو ناامن ہیں, اور ہم نے اپنا ایک نیا دشمن گھڑ لیا. پہلے ہمارا انڈیا دشمن تھا, اب ایک مسلمان برادر ہمسایہ ملک ہم اس کو دشمن بنانے جا رہے ہیں. بھئی آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنے, گئے وہاں پر ایک دفعہ میرے خیال میں وہ لیڈیز جو ان کی وزیر مملکت تھی وہ ایک دفعہ کی. آج تک اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں. ہمسایہ ملک ہے, ایک بہت بڑا بارڈر ہے اس کے ساتھ ہمارا, طولانی بارڈر ہے. وہ 40 سال سے زیادہ لوگ وہاں یہاں رہے, ان کے بچے پیدا ہوئے, ان کی نسلیں 3-4 پیدا ہوئی, پروان چڑھے, ہماری بولیاں بولتے ہیں, ہمارے علاقے کے کلچر کو جانتے ہیں وہ لوگ. ہم تو بالکل ایسے آپس میں جیسے نا جڑے ہوئے لوگ ہیں. کس طرح سے آپ اپنے ہمسایوں سے دشمنی, ادھر بھی دشمنی ادھر بھی دشمنی, سینڈوچ بنا رہے ہیں پاکستان کو آپ. کے پی کے حالات اور اسی طرح سے بلوچستان کے آپ کے سامنے ہیں, اور باقی پاکستان بھی. لہٰذا یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ کہاں فیصلہ ہوا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے, ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے اس کو؟ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ ہر کسی کو ایلیمینیٹ کرنا, یہ تسبیح ختم کر دینی چاہیے. اب کہیں دوسروں کو ایلیمینیٹ کرتے کرتے خود نہ ہو جائیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اسی طرح سے آپ دیکھ لیں قرم کا مسئلہ. اب چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھیں, بڑے مسائل بن رہے ہیں. قرم کا مسئلہ یقین کر لیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ 1 ہفتے کے اندر آرام سے حل ہو سکتا تھا. 1 ہفتے کے اندر وہاں ایک شروع میں اچھا ڈی سی, کوئی اچھے پولیس کا ڈی پی او ہوتا, اور ایس ایچ او وغیرہ ہوتے, مناسب سے ہوتے, پڑھے لکھے سمجھدار. یقین کر لیں یہ مسئلہ اتنی جانیں تلف نہیں ہوتی, ہمارے ہاتھ سے نہ جاتی. لیکن وہاں پر ان کی نالائقی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے, انکمپیٹنسی کی وجہ سے, بے توجہی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, صوبائی حکومت اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور ہمارے وہ ادارے جن کی ذمہ داری امن و امان ہے, سیکورٹی کے ادارے جنہیں آپ کہتے ہیں, ان سب کی مشترکہ نالائقی ہے, بے توجہی ہے. اور وہ علاقہ دیکھیں جہاں محبت اور دوستی ہونی چاہیے تھی, وہاں پر جنگیں, نفرتیں. جب ایک ملک کے عوام آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں, نفرتیں ہوں, وہ ملک اپنی نیشنل پاور کھو بیٹھتا ہے. جس ملک کی نیشنل پاور نہ ہو, قوم کمزور ہو, قوم ملت کمزور ہو, وہ کبھی بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے, مشکلات کر سکتی ہوں گا, اور وہ ملک نہیں چل سکتا. وہاں پر محبت پھیلانی چاہیے تھی, دوستی کو رواج دینا چاہیے تھا. وہاں کی اکثریت کٹھے رہنا چاہتی ہے, اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہوا, کتنے بے گناہ لوگ مارے.